بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہلول کی ایک کھنڈر میں رہائش تھی اور اس کھنڈر کے ساتھ جوتا بنانے کی ایک دکان تھی جس کی کھڑکی جوتوں کی دکان سے کھنڈر تک تھی۔ بہلول نے کچھ درہم بچا کر کھنڈر کی مٹی کے نیچے چھپا رکھے تھے اور وقتاً فوقتاً رقم نکال کر ان سے جتنی ضرورت ہوتی لے لیتے تھے۔ ستم صریفی یہ ہے کہ ایک دن اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے جا کر رقم کی جگہ تلاش کی تو اسے رقم کا کوئی سراغ نظر نہیں آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ رقم اسی جوتا بنانے والے نے لی ہے جس کی دکان کی کھڑکی کھنڈرات کا سامنا کر رہی ہے۔ بغیر کوئی شور مچائے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور پھر ہر دروازے سے بولنے لگا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ موچی نے کہا، پیارے دوست، میں نے نہیں چرائے۔ موچی نے کہا، مجھے بتاؤ تم نے پیسے کہاں کہاں رکھے تھے؟ بہلول نے کئی کھنڈرات اور جگہوں کے نام بتائے اور ہر جگہ کا نام اور رقم بتائی۔ پھر اس نے موچی سے حساب کی رقم پوچھی جو کہ 2000 دینار تھی۔ بہلول نے غور کیا اور پھر کہا، پیارے دوست، میں تم سے ایک نصیحت مانگنا چاہتا ہوں۔ موچی نے کہا، کرو۔ بہلول نے کہا، یہ ساری رقم جو میں نے اپنے گھر کے اس کھنڈر میں دوسری جگہ چھپا رکھی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ موچی نے کہا، یہ بہت اچھا اور بہترین ہے، اور آپ کے پاس جو پیسہ ہے یہ بہت اچھا اور بہترین ہے، اور آپ کے پاس جو رقم ہے وہ اس کھنڈر میں دوسری جگہوں پر چھپا دو۔ بہلول نے کہا، تو میں آپ کا حکم مانتا ہوں اور میں جاؤں تاکہ ساری رقم لے کر آؤں اور اس کھنڈر میں چھپا دوں۔ موچی نے اپنے آپ سے کہا، اچھا ہے کہ میں نے زمین کے نیچے سے کھود کر جو رقم نکالی ہے اس کو واپس رکھ دوں۔ بہلول کے تمام رقم لانے کے بعد میں فوراً ان کی جگہ تلاش کر کے اس کی ساری رقم لے لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بہلول سے چوری کی ساری رقم اس کی جگہ رکھ دی۔ چند گھنٹوں کے بعد جب بہلول نے اس کھنڈر میں آ کر روپے کی جگہ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ موچی نے رقم لا کر واپس رکھ دی ہے۔ اس نے رقم لے کر خدا کا شکر کیا اور اس کھنڈر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا، اور موچی بہلول کا انتظار کرتا رہا لیکن اسے اس کا کوئی نشان نہ ملا۔